جب تمہاری آزمائش کا اختتام ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ تو تم سے اب راضی ہو گیا ہے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں؟ اگر کچھ بھی تمہیں صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو، وہ رب تمہیں نہیں بھولا۔ اس نے ابھی بھی دعا کا راستہ تمہیں دیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات تو زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ پوری زندگی یہ مشکلات ایسے ہی نہیں رہیں گی۔ تمہارے دن اچھے بھی آئیں گے۔ اگر آنسو خشک ہو گئے ہیں، کیا ہوا اگر اب الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر یا مایوس ہو کر مت بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ سنو، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ جب تم صبر کرتے کرتے تھک ہار جاتے ہو اور پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ وہ تو تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی معمولی سا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ تمہارا حوصلہ اور ہمت دیکھ رہا ہے۔ وہ تم سے خوش ہے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ تم دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ وہ دعائیں جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعائیں جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعائیں جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعائیں جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعائیں رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ سنو، اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے
وہ راضی ہوتا ہے تبھی تو دل میں خیال ڈالتا ہے، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیوں ان راستوں سے ڈرتے ہو جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ یہ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں، لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ، بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں تمہارا دل نا امید ہے؟ اسے بتاؤ، کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جو ٹوٹے تمہارا صبر، پھر بھی اسے بتاؤ کہ اب اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بادشاہ، دو جہانوں کا مالک، آپ کا محافظ ہے۔ وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین مددگار ہے، اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جب پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ وہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ خود بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ جن چیزوں سے گزر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں اور محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے، اور اب تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے۔ اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ یاد رکھو، ہم جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں گے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی
اور دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں۔